ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنایا ہوا ہے علماء حق سے دشمنی رکھنا اور ان کا مذاق اڑانا، اور اسی رویے میں ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے، اور اسی چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی چلتا آیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، فرمایا کہ ایسے ہی سے مراد یہ ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جیسے آپ کے یہ لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، کفار مکہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ اللہ کے ہر نبی کے دشمن تھے انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی، یعنی انسانوں اور جنوں کے شیاطین۔ اور وہ کرتے کیا تھے آپس میں؟ جو انسانی شیطان تھے اور جو جناتی شیطان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف ملمہ کاری والی اور بڑی خوبصورت سی باتیں بنا کے دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے تھے۔ وہ اس کے کان میں ڈالتا تھا، وہ اس کے کان میں ڈالتا تھا، وہ اس کو بولتا تھا، وہ اس کو بولتا تھا۔ جو جنات میں سے شیطان ہیں وہ تو وسوسہ ڈالتے ہیں، ٹھیک، کہ جو سنتا نہیں ہے لیکن دل میں اترتا ہے، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے شیاطین الانس، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے وہ اللہ والوں کی دشمنی کی باتیں جو ہے وہ دلوں میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں۔ اچھا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ باتوں کو ملمہ کاری سے مزین کر دیتے ہیں، باتیں دکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ان کو ٹائٹل بڑا شاندار دے دیا جاتا ہے، ان کے لیے الفاظ بڑے خوبصورت چنے جاتے ہیں۔ جیسے اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہم سیرت کو پڑھیں، خود قرآن پاک کے اندر ہی اگر پڑھیں تو اس میں کیا ملتا ہے کہ قوم جو ہے وہ آگے سے بولتی تھی کہ بھئی ہمارے ایک بڑوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، آپ کہتے اسے چھوڑ دیں، ہمارا مال ہے، ہم اس میں اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تصرف کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو۔ تو وہ اپنے طرز عمل کو ہمیشہ اچھا ہی سمجھتے تھے اور اسے کوئی نہ کوئی اچھا ٹائٹل دے دیتے تھے۔ تو وہ جو برے کام کو اور بری گفتگو کو اچھے ٹائٹل میں اور اچھے الفاظ میں چھپا کر دوسروں کو بتانے والا کام ہے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو کیوں چھوڑیں گے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو مقدس ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، وحی الہی ان پہ اترتی ہے، خدا کی ڈائریکٹ تائید ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبیوں کے غلام ہیں اور جو نبیوں کے وارث ہیں سبحان اللہ، ان کے مخالفی نہ ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دیں؟ اللہ، بہت خوب۔ تو یہ وہی طریقہ کار چلتا آ رہا ہے۔